السلام علیکم عزیز طلبہ، آج سے ہم قرآن مجید کے مختلف واقعات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلا جو قصہ ہے وہ ہے قصہ اصحاب سبت۔ اصحاب سبت کون تھے؟ قرآن مجید میں ان کا ذکر کس سپارے میں آیا ہے؟ ان کا ہم مختصراً تعارف کرتے ہیں۔ اصحاب سبت کا تعارف۔ یوم السبت ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں۔ اصحاب سبت سے مراد ہفتہ کے دن کی حرمت کو پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل یہود سے تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور 2600 قبل مسیح ہے۔ یہود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کے لیے بھی جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور یعنی 1800 قبل مسیح میں انہوں نے ہفتے کے دن کو مقدس قرار دیے جانے کا اصرار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنے غلط اصرار سے باز آ جائے، لیکن جب ان کا یہ اصرار حد سے بڑھ گیا تو بالآخر ہفتے کا دن خصوصی طور پر ان کی عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہ دن آج بھی یہودیوں کے لیے مقدس مانا جاتا ہے۔ چونکہ ہفتے کا دن صرف اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، لہٰذا اس روز بنی اسرائیل کو کوئی دنیاوی کام مثلاً ملازمت، کاروبار، خرید و فروخت اور شکار ہفتے کا دن وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ان کی ایک بستی کے بعض لوگوں نے ہفتے کے دن کے اس قانون کی خلاف ورزی کی اور اس حرکت حرمت کو توڑا، جس پر اللہ جل شانہ نے انہیں سزا دی اور سب لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ لوگ اصحاب سبت کہلاتے ہیں۔ نیز حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان لوگوں پر لعنت کی گئی۔ آگے ہے اصحاب سبت کا محل وقوع۔ یہ اصحاب سبت بحیرہ احمر ریڈ سی کے مشرقی خلیج کے کنارے مدین اور طور پہاڑ کے درمیان ایک بستی ایلہ میں آباد تھے۔ یہ بستی اسی مقام پر واقع تھی جہاں آج کل اسرائیل کی بندرگاہ ایلات ہے۔ اس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے۔ موجودہ جغرافیہ میں اس مقام کو عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانہ عروج میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا۔ اصحاب سبت کی آزمائش۔ مچھیروں کی اس بستی کے رہنے والوں کی گزر اوقات مچھلی کے شکار پر ہوتی تھی۔ یہ لوگ 6 دن مچھلیاں پکڑتے اور ہفتے کے دن اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بار بار کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے انہیں آزمایا۔ چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی کثرت سے دریا کے کنارے کے پاس آتی اور پانی کی سطح پر چھلانگ لگاتی اور اچھل کود کرتی، لیکن باقی 6 دن مچھلیاں ساحل سے دور گہرے پانی میں چلی جاتی اور وہ انہیں نہیں پکڑ پاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ابھی ایسے جہاز اور آلات وغیرہ ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ وہ لوگ گہرے پانی میں جا کر مچھلی کا شکار کرتے۔ اصحاب سبت کی حیلہ سازی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ان کا امتحان تھا کہ وہ اللہ کی فرمان برداری کرتے یا اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کچھ عرصہ تو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے ہفتہ کے روز ساحل کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کودنے شروع کر دیے، پھر نالیاں کود کر ان گڑھوں کو سمندر سے ملا دیا۔ اس طرح سمندر کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں آ جاتی، اور پھر وہ لوگ ان مچھلیوں کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے۔ پھر اگلے روز اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم ہفتہ کے روز تو مچھلیوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اس طرح انہوں نے شریعت کے حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے
اس کے ساتھ یہ ہیلا بہانہ اختیار کیا کہ اس حکم کی اصل روح کو بگاڑ دیا۔ اللہ کے حکم کی اصل روح تو یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو اور 7ویں دن یعنی ہفتہ کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص رکھو، جبکہ انہوں نے یہ دن بھی دنیاوی کاموں مثلا گڑھے کودنے، پانی کھولنے اور بند کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ یہود نے جس طرح ہفتہ کے دن مچھلیوں کے پکڑنے کا ہیلا نکالا تھا، اس طرح مردہ جانوروں کی چربی کی خرید و فروخت جو ان پر حرام تھی کا یہ ہیلا نکالا کہ اس کا تیل بنا کر بیچنے لگے، اور اس ہیلا کو حرام چیز کی حلال ٹھہرانے کا ذریعہ قرار دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس ہیلا کو حرام چیز کے لیے حلال ٹھہرانے یا حلال چیز کے حرام ٹھہرانے کا بنایا جائے وہ ہیلا جائز نہیں۔ اصحاب سبت کی 3 گروہ۔ چنانچہ اس آبادی کے لوگ اس معاملے میں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ ظالمین یعنی حد سے بڑھنے والا ان لوگوں پر مشتمل تھا جو براہ راست اس گناؤنے کام ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے میں ملوث تھا۔ دوسرا گروہ ساکتین یعنی خاموش اور غیر جانبدار رہنے والے لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ اس گناہ میں ملوث تو نہیں تھے مگر گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسرا گروہ واعظین یعنی نصیحت کرنے والے ان لوگوں پر مشتمل تھا جو خود بھی اس گناہ سے بچتے رہتے، اور پہلے گروہ کے لوگوں یعنی ظالمین کو ان کی حد سے بڑھنے والی حرکتوں سے بھی منع کر کے نہیں ان المنکر یعنی برائیوں سے منع کرنے کا فریضہ ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ جب ظالمین نہ مانے تو واعظین نے بستی کے اندر دیوار قائم کر کے اپنے آپ کو ان ظالمین سے الگ کر لیا اور ان سے لا تعلق ہو گئے۔ ساکتین یعنی خاموش رہنے والے لوگ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والوں لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ جل شانہ کے نافرمان ظالمین تو تباہی سے دو چار ہونے والے ہیں، انہیں سمجھانے اور نصیحتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن واعظین نے کہا ہم ان کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ ہم کل آخرت میں اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے سمجھانے سے ظالمین شاید باز آ جائے۔ اصحاب صف پر عبرت ناک عذاب الہی۔ واعظین نے اپنے اور ظالمین کے درمیان بستی میں ایک دیوار قائم کر لی تھی جس سے بستی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر واعظین نے اس درمیانی دیوار میں آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ کھول لیا جو رات کے وقت بند کر دیا جاتا تھا۔ جس رات کو ظالمین لوگ ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے تو وہ دروازہ بند تھا۔ جب صبح ہوئی تو دوسری جانب سے کوئی آواز نہ آئی۔ واعظین نے ایک شخص کو دیوار پر چڑھا دیا، اس نے دیکھا کہ ظالمین کے چہرے بگڑ ہیں اور دمدار بندر بنے ہوئے ہیں۔ بس جب واعظین اندر داخل ہوئے تو یہ لوگ تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے مگر وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر آتے اور ان کے کپڑے سونگھتے، چیختے، مارتے اور روتے۔ یہ واعظین ان سے کہتے کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ جواباً ہاں میں سر ہلاتے کہ یقیناً تم نے منع کیا تھا۔ بالآخر 3 روز کے بعد سب ظالمین اسی ذلت کے ساتھ اللہ کے عبرتناک عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے واعظین کو عذاب سے بچا لیا، البتہ ساکتین یعنی وہ لوگ جو خود تو نافرمانی سے بچے رہتے تھے لیکن ہیلا کرنے والے ظالمین کو منع نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ساکتین میں سے جو ہاتھ اور زبان سے ظالمین کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے مگر دل میں ان کے طرز عمل کو برا جانتے تھے وہ بچا لیے گئے، جبکہ دیگر مفسرین کی یہ ہے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود ظالمین کو نہ روکنے والے ساکتین کو بھی عذاب دیا گیا۔ واللہ عالم۔